1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا, ایک جلسہ فرمایا. اس جلسے کی شان کا کیا کہنا, جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو, اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لے کر حاضر ہوا ہوں قاری حنیف صاحب کا بیان. دوستو دیر نہ کرتے ہوئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بیان کی طرف. یہ بیان کو بغور سماعت. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں, چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی. پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں, تجھے نہیں مانتے, تیری رسومات کو نہیں مانتے, تیری خرافات کو نہیں مانتے, تیری بکواس کو نہیں مانتے. سبحان اللہ. تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں, دنیا وجود میں نہیں آئی, آسمان نہیں, زمین نہیں, ستارے نہیں, چاند نہیں, دن نہیں, رات نہیں, کوئی چیز نہیں. اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے. سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی. سارے پیغمبروں سے, اپنے خاص بندوں سے, 1,24,000 پیغمبروں سے. ذبیح اللہ بیچ میں ہے, خلیل اللہ بیچ میں ہے, کلیم اللہ بیچ میں ہے, نوح نجی اللہ بیچ میں ہے, آدم علیہ السلام بھی ہے. سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی, مقصود رکھ دیا, جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا, غرض رکھ دی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, او میرے رسولوں, او میرے نبیوں, او میرے پیغمبروں, او تورات والے, انجیل والے, زبور والے, صحیفوں والوں, او میری شریعت کو ماننے والوں, میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں, میری کبریائی کو ماننے والوں, میری عظمت کو ماننے والوں, میری توحید کو ماننے والوں, میری یکتائی کو ماننے والوں, میری خالقیت کو ماننے والوں, میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں, میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. سبحان اللہ. میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں, ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی, میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں. ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا, ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی, میں نے قرارداد پیش کی, تم اس کی تائید کرو. مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی, یہ بات نہیں. اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے. فرمایا اذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون. تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں, تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, تمہاری ہاں میں ہاں, مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں بے پرواہ, میں بے نیاز. واللہ هو الغنی الحمید. مجھے تو کوئی ضرورت نہیں, نہ میں نبیوں کا محتاج, نہ میں رسولوں کا محتاج, نہ میں پیغمبروں کا محتاج, نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں. اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں. صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے, شان کا پتہ چل جائے, مرتبے کا پتہ چل جائے, ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے, معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے. ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے, اسے کون سی قرارداد پہ تائید کرانے کی, اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، اور نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا۔ اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفائی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے۔ تمہارے ذمہ یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ طے اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئیں کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا۔ اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یہ سب کچھ میری طرف سے ملے گا۔ پتہ چلا نبوت اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہے، نہ کوشش کرنے سے ملتی ہے، نہ زیادہ عبادت سے ملتی ہے، نہ بادشاہوں کے بنانے سے کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ دنیا ساری بنائے ساری نبی ماننے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا شیطان سے زیادہ کوئی مقام نہیں۔ نبوت وہ جو خداوند کریم تاج نبوت اڑائے۔ اندازہ لگاؤ، بڑے دکھ کی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس نبی کا رات دن کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کے امتی بنے پھرتے ہو، جس نبی کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہو، جس نبی کے غم گسار ہونے کی امید لیے بیٹھے ہو، اس نبی کے بعد کسی اور بدبخت کو نبی ماننا یہ نعوذ باللہ کالی کملی والے کی ختم نبوت کی توہین نہیں؟ کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو قادیانی کو لکھے پڑھے لوگ نبی، لکھے پڑھے ہوئے تو زیادہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کسی کو نوکری کا لالچ آ گیا، کسی کو چھوکری کا لالچ آ گیا، مان بیٹھے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھوڑ کر بغیر دنیا کے لالچ کے کوئی کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتا۔ اتنا عظیم نبی ہمارا، اتنا شاندار اور شان والا نبی، ابھی دنیا کی کوئی چیز بنی نہیں اور کالی کملی والے کی نبوت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، سبحان اللہ، ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آئے گا، میرا کالی کملی والا آئے گا، آمنہ کا در یتیم آئے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم تمام کے تمام اس کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کا اقرار کرنا، اس کی شان کو تسلیم کرنا۔
ماننے والے نبی اور پیغمبر اور رسول ہوں اور منوانے والا خدا ہو، کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو، خدا تمہیں قرآن نصیب فرمائے۔ مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں جو بکواس کر دے تم اسی کو تسلیم کر لیتے ہو، اس وجہ سے کہ تم دین کا علم نہیں سیکھتے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں پڑھتے، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اللہ میاں نے فرما دیا، نبیوں نے مان لیا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے اور پکا کرنے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے اللہ پاک پوچھتے ہیں قال اقررتم، اے کاش تم عربی جانتے، قرآن سمجھتے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا۔ اور خدا پوچھتا ہے قال اقررتم، کیا تم نے میرے محبوب کی مصطفائی کا اقرار کر لیا؟ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں کی روحوں نے کہہ دیا رب العالمین ہم سب نے اقرار کر لیا، مان لیا۔ اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب بھی فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، میں بھی اس دستاویز پہ گواہ ہوں، تم بھی گواہ رہنا، میں خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بتا دیا کہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا یہ دنیا ہی نہ بناتا، انبیاء نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، چاند نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا، آسمان نہ ہوتے، چاند ستارے نہ ہوتے، یہ دن رات نہ ہوتے، یہ کائنات نہ بستی۔ اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے دستاویز پہ دستخط کرا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری کائنات کالے کملے والے کا صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں، اس بات پہ پکے رہنا۔ اور ایک اور دنیا کے قانون کی بھی یہ عادت ہے کہ ایک قانون بنایا جو اس کے خلاف کرے اس کی سزا بھی تو سب بناتے ہیں نا، کہ جو ایسا نہیں کرے گا اس کو یوں سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے سزا بھی بتا دی، فرمایا فمن تولا بعد ذلک، فمن تولا بعد ذلک فأولئک هم الفاسقون، جو ایسا نہ کرے گا یاد رکھو یہ لوگ فاسق ہو کر کے مریں گے، ایمان سے خالی مریں گے۔ کس وقت میں دستاویز تیار کی، کس کے لیے یہ عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، کس کے لیے اقرار لیے جا رہے ہیں؟ اور خدا نے نبیوں سے اقرار لیا اور آپ نے، میں نے بھی اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اقرار کیا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا رسول کوئی نہیں۔ روزانہ اقرار کرتے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کے سوا کسی کو نہیں مانیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سزا بھی آ گئی، عظمت بھی آ گئی، قانون بھی آ گیا۔ اب شروع ہوا مسئلہ، کافی دنوں چلے گا انشاءاللہ یہ مضمون۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معافی عطا فرمائے۔ اب چلا ہے ذرا سلسلہ، دنیا بن گئی، آسمان زمین بن گئے، انسان نہیں ابھی آیا دنیا میں۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ وہ ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کہیں ماں باپ یہ نہ کہیں کہ اولاد ہم بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس نے اپنی قدرت کا نمونہ پہلے دکھا دیا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، جنت میں عمر بسر ہوئی، جنت الفردوس میں رہتے تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ دنیا میں بھیج دیے گئے، بسانا تھا دنیا کو، آخری
آخری وقت آیا آدم علیہ السلام کا. حضرت شیش علیہ السلام بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے. آخری وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹے میری ایک وصیت قبول کر, میری ایک وصیت سن, میری آخری بات سن. جی ابا فرماؤ. فرمایا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے, جب بھی کوئی مصیبت آئے, جب بھی کوئی پریشانی آئے, اللہ پاک سے مانگنا, اس کے دربار میں جھولی پھیلانا, اس کے سامنے دامن پھیلانا, اس کے دروازے پہ گدا گری کرنا, اس کے دروازے پہ اپنے سر کو جھکانا, اور جب کوئی مصیبت آئے دعا مانگنا اس مالک کے کائنات سے. لیکن دعا سے پہلے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ابھی تو لاکھوں برس ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے میں. حضرت شیش علیہ السلام نے فوراً پوچھا میرے ابا ابو البشر آپ ہیں, انسانیت کے ابا آپ ہیں, سارے جہان کے سردار آپ ہیں. اللہ پاک نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا. یہ درود پاک کس کے نام پہ پڑھوا رہے ہو, یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹا میں جنت میں رہ کے آیا, بڑا وقت گزار کے آیا, میں نے جنت میں رہائش رکھی, میں نے جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں پہ, سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ, اور سبز یاقوت کے مکانوں پہ, اور مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے محلات کے دروازوں پہ, اور جنت کی ایک ایک نہر پہ, اور جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے کالی کملی والے کا نام دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا, اس سے بھی تھوڑے سے اور پیچھے چلو تاکہ ذہن میں بات پختہ بیٹھ جائے, اور تم اپنے حلقے میں, اپنی گلیوں میں, اپنے محلے میں جا کر کے یہ کہہ سکو کہ قاری علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے, کتنا بڑا مانتا ہے, کس حیثیت سے مانتا ہے, پتہ تو چلے. یہ تو میں نے آخری وقت کی بات کر دی, یاد رکھنا اسے بھی. اور پیچھے چلو, جناب آدم علیہ السلام ہیں تو جنت میں, لیکن اکیلے ہیں, اکیلے ہیں. تنہائی, خلوت, پریشانی, اپنی جیسی صورت کوئی نظر نہیں آتی, اپنا ہم اثر کوئی نہیں, ہم جنس کوئی نہیں. تجربہ کر لو, کوئی بہت عالیشان محل, ایئر کنڈیشن, بڑے بڑے فانوس اور بڑا بڑا سب کچھ بنا کر ایک آدمی کو اندر بٹھا کے باہر سے بند کر دو, ایک دن میں گھبرا جائے گا, بلکہ ایک گھنٹے میں ہی, کہ میں کدھر جاؤں, کیا کروں پنکھوں کو, کیا کروں ایئر کنڈیشن کو, کیا کروں خوبصورتی کو, میں تو یہاں اکیلا ہوں. تو آدم علیہ السلام کو جب اکیلے کو وحشت ہوئی, خلوت میں پریشانی ہوئی, اکیلا پن محسوس کیا, اللہ پاک نے جوڑا کیا دوں. آواز آئی چونکہ آپ ساری انسانیت کے ابا ہیں اور یہ سارے جہان کی انسانوں آدمیوں کی اماں ہے, اس کا حق مہر یہ ہے یہاں کھڑے کھڑے, یہاں بیٹھے بیٹھے میرے محبوب کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھو, حق مہر ادا ہو جائے گا. ذرا اندازہ تو لگاؤ یہ کس وقت میں عظمتیں بیان کرائی جا رہی ہیں. کوئی چیز ابھی نہیں بنی, ایک جوڑا دنیا میں آیا ہے, لیکن محبوب خدا اللہ پاک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو قیمت بنا رہے ہیں کہ اس ہوا کی قیمت جو ہے حق مہر کی وہ 20 مرتبہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وجہ ہے, گو مضمون آگے چل کر آئے گا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو, میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو, میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو, میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو, میں بھی یوں کرتا ہوں. صرف ایک عبادت ایسی اور ایک کام ایسا اللہ پاک نے اعلان کر دیا, فرمایا ان اللہ و ملائکتہ, میں خدا اور میرے سارے فرشتے یصلون علی النبی,
महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, और लोगों मैं भी दरूद भेजता हूँ, जिब्रील भी भेजता है, सारे फरिश्ते भेजते हैं, तुम भी दरूद भेजते रहना। सुबहान अल्लाह। यानी दरूद शरीफ पढ़ना ऐसी इबादत है कि खुदा भी हमारे साथ इसमें शामिल है, फरिश्ते शामिल हैं। अब ये मजमून नहीं, लेकिन बात चल रही है। अब जाहिर बात है कि कुरान करीम किस पे नाजिल हुआ? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे। 22 बरस 5 महीने 15 दिन में बतदरीज कुरान करीम पूरा हुआ। समझ लो बात को, काम आएगी इंशाअल्लाह कब्रों में अकीदा बनाओगे तो। कुरान करीम की जब आयत उतरती थी, नाजिल होती थी, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सुनाते थे, बताते थे, तो सहाबा किराम उस आयत की तफसीर भी पूछते थे कि इस आयत का मतलब क्या है, क्यों उन्होंने अमल करना था। वो तो इतने पक्के थे कि कुरान करीम पढ़ते पढ़ते सहाबा किराम आगे निकल गए, फारूक आजम पीछे रह गए कुरान करीम में पढ़ने में। तो किसने पूछा, ऐ उमर तेरा जहन कमजोर है कि नहीं, हाफजा कमजोर है कि नहीं, कि फिर पीछे क्यों रह गए? अल्लाहु अकबर फरमाया, मैं जो कुरान सीखता हूं पहले उस पर अमल करता हूं, अगले दिन फिर दूसरा सबक लेता हूं। नमाज की आयत आई तो सहाबा किराम को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा के दिखाया कि रुकू यूं करना। अब कुरान में जो है वर्काऊ रुकू करो, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करके ना दिखलाते तो क्या पता चलता कि रुकू किसे कहते हैं और किस तरह हो। सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़े, हाथ कहाँ रखें, निगाह कहाँ होनी चाहिए, पैर किस तरह होने चाहिए, कमर किस तरह होनी चाहिए, सर किस तरह होना चाहिए, ये कैसे पता चलता? इसीलिए कुरान ने कहा वस्जुदू, सजदा करो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा करके दिखलाया, घुटने कहाँ रखो, कूड़ियां कैसे रखो, हाथ कहाँ रखो, नाक कैसे रखो, माथा कैसे रखो, ये सब कुछ करके दिखाया। इसी तरह सहाबा किराम ने जब कुरान मजीद की आयत उतरी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सहाबा किराम ने पूछा, कैफा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह। इतना बड़ा जो हुक्म आया है, इतनी बड़ी जो शान आई है कि दरूद भेजो, दरूद पढ़ो, कैफा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, आप ही बताएं कैसे दरूद पढ़े हम। हक भी था पूछने का, सहाबा किराम ने पूछा भी। अब तवज्जो करना, पहले ये लफ्ज़ समझ लो मेरे, कुरान समझने के लिए जिद ना किया करो कि मैं फला फिरके का हूं, फला मौलवी का मुक्तदी हूं। अल्लाह का कुरान समझ कर समझो, किसी फिरके और जिद की ऐनक लगा के कुरान ना देखो। अगर सबज रंग के शीशे लगाओगे, जहां सबज नजर आएगा, सफेद लगाओगे सफेद नजर आएगा। जब तू कुरान को जिद की निगाह से देखेगा, तुझे कुरान में कख भी नजर नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। ईमान की निगाह से देख, नूरे ईमानी की निगाह से कुरान पढ़ा कर। तो सहाबा किराम ने सवाल किया, कैफा नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस तरह दरूद पढ़ें। इतना बड़ा जो दर्जा है कि खुदा भी भेज रहा है, फरिश्ते भी भेज रहे हैं, और एक दफा दरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। अल्लाह पाक की रहमत की चादर दरूद पढ़ने वाले को अपने अंदर लपेट लेती है। इतना बड़ा मर्तबा है, और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता पढ़ता अगर कोई मर गया, क़यामत के मैदान में उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। इतने बड़े सवाब की चीज, इतने बड़े दर्जे की चीज खुद सिखाओ, खुद बताओ कैसे है। फरमाया कुलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बावजू मस्जिद में मिंबर के ऊपर बैठा हूं, 1,29,000 सहाबा ने जो नकल फरमाया और जो सारी जिंदगी दरूद पाक पढ़ा वो यही है। इसमें एक लफ्ज की मैंने हेरा फेरी नहीं की,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला हुआ यही दरूद है, हुजूर का तालीम दिया हुआ यही दरूद है। सिद्दीक अकबर ने यही पढ़ा, फारूक आजम ने यही पढ़ा, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने यही पढ़ा, अली मुर्तज़ा ने यही पढ़ा, हसन हुसैन ने यही पढ़ा, फातिमा ज़हरा ने यही पढ़ा, आयशा सिद्दीक़ा ने यही पढ़ा, 1,29,000 सहाबा ने यही पढ़ा, 1500 साल के वलियों ने यही दरूद पढ़ा। अब जाहिर बात है जो सवाब इस दरूद का हो सकता है वो और कितना ही अकीदत से बनाया गया हो उसका वो सवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि असल बरकत है नबी के लफ्जों में, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खुद सिखाया। ये अब ये जितने भी दरूद बनाए हुए हैं, लखी हो, करोड़ी हो, ताज हो, अजान से पहले वाला हो, बाद वाला हो, कोई भी हो, ये अकीदत हो तो हो, लेकिन नबी की तालीम करदा सलाम दरूद नहीं, सहाबा किराम का पढ़ा हुआ नहीं। तुम्हारा क्या है? तुम तो इतनी तफसील सुनने के बाद भी कह दोगे हाँ तुमने तो यूं कह नहीं है, तुम जो बंदी जो हुए। वाह भाई वाह, कमाल है। कई लोग कहते हैं ऐ तो कारी हनीफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बड़ी सीरत बयान करता है। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगा। और मैं ये कह रहा हूं मेरे उस्ताद, मेरे वली, तेरे वली, कुतुब अब्दाल, सारी दुनिया मोहब्बत के रंग में आकर दरूद बनाए, वो सवाब नहीं हो सकता जो काली कमली वाले के अल्फाज में है। उसकी एक मोटी निशानी मैं आपको बता दूं, यही वजह है कि 1500 साल 15वीं सदी चल रही है, नमाज में यही दरूद पढ़ा जाता है। सलाम फेरने के बाद तो लाउड स्पीकर पे खड़े होकर कुछ और आता है ना, नमाज में हेरा फेरी अभी नहीं आई, नमाज में यही दरूद, पूरी उम्मत यही दरूद पढ़ती है, जो बंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नमाज पढ़ने वाले हैं वो नमाज में यही दरूद पढ़ते हैं। इसके अच्छा होने की ये दलील है कि सारे अमलों में अच्छा अमल नमाज, और नमाज में अच्छा अमल ये दरूद पाक। आप तो समझ में आई होगी कोई बात कि नमाज बड़ा अच्छा अमल है अल्लाह के नजदीक, और नमाज में ये दरूद पढ़ा जाता है। एक दलील और सुन लो, अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने नियत बंधवाई है, यूं फरमाया यूं कानों तक हाथ ले जाओ, अल्लाहु अकबर। क्या मतलब कि हाथ उठा दो सारी दुनिया से, बीवी बच्चे दुकान कारखाना जाए ऐसी तैसी में, मैं तो मौला तेरी बड़ाई बयान करता हूं, मैं तो तेरा हूं। अल्लाहु अकबर खड़े खड़े की, सुभानक अल्लाह खड़े खड़े पढ़ा, अलहम शरीफ खड़े खड़े पढ़ा, कुरान करीम की तिलावत खड़े खड़े की, रुकू में सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा, सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। जब आई दरूद पाक की बारी, अल्लाह पाक ने फरमाया सीधा होकर आराम से बैठ के पढ़ मेरे महबूब की जात पे दरूद पाक। बिल्कुल तसल्ली से बैठ जा, हर उंगली का रुख किबले की तरफ हो, बड़े सुकून से तसल्ली से। अभी तुम कहोगे कि दरूद की बात कर रहा है, अत्तहियात में सलाम है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, तो सलाम भी और दरूद भी अल्लाह पाक ने, अल्लाह के नबी ने, 1,29,000 सहाबा ने, अहले बैत ने, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, सारे वलियों ने सलाम भी और दरूद भी नमाज में बैठ के पढ़ा। ये जो खड़े होकर पढ़ते हैं ये नबी का दरूद सलाम नहीं, ये लाउड स्पीकर का सलाम है। 10-15 साल पहले जब तक लाउड स्पीकर नहीं था, ये सलाम कहां गए थे? अल्लाह अकबर से अजान शुरू होती थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म हो जाती थी। और अब भी जिस दिन बिजली ना हो इंशाअल्लाह अजान सही आएगी, अल्लाह करे स्पीकर रहे ही ना, अजान तो सही आएगी। किसी ने एक किले की मजान बना ली, किसी ने यूं बढ़ा ली। सुभान अल्लाह। तेरे बने हुए मकान में अगर कोई जरा सी लकड़ की या लोहे की किल्ली ठोके तकलीफ होती है, ओए मकान की जीनत को बिगाड़ रहा है। हमने रंग रोगन कराया, चिपस कराया, पैसे लगाए, तूने कील क्यों गाड़ी?
اور مکان مکمل ہونے کے بعد تو ایک معمولی سی کیل برداشت نہیں کرتا، خدا اپنے دین میں یہ تیری بدعت کیسے برداشت کرے گا؟ تیرے پیر میں اگر ذرا سا کانٹا لگ گیا، کوئی چھرا نہیں لگا، سٹیر نہیں لگا، کوئی لکڑ تیرے پیر میں نہیں چلی گئی، ذرا سی کانٹے کی نوک لگ گئی، پیر کو اٹھائے پھرتا کی ہویا کہ کانڈا لگ گیا، تکلیف ہے، تو ایک کانڈا برداشت نہیں کر سکتا پیر میں، کالی کملی والا اپنے دین میں یہ تیری بدعت برداشت کرے گا؟ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف یہی پڑھو اگر پورا ثواب لینا ہے، جس کی میں نے جان کر تفصیل اس لیے عرض کی کہ ہم درود پاک پڑھتے بھی ہیں تو پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں؟ پھر تھوڑا ثواب کیوں لیں؟ پوری دنیا کو چیلنج ہے، اس درود پاک کے مقابلے میں کوئی درود لا نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگلی بات سنو، پلے باندھ کے لے جانا، قبروں میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ایک اور ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جتنا بھی دین ہے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ قرآن نے گواہی دی میرا محبوب میری اجازت کے بغیر لبوں کو حرکت نہیں دیتا۔ تو جب یہ عقیدہ بناؤ گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی زبان ہے، نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، پھر یہ درود پاک نبی کا بھی نہیں بلکہ یہ درود پاک اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ جو درود عرش سے آیا ہو، جو درود اللہ نے بھیجا ہو، جو درود کالی کملی والے نے خود تعلیم دیا ہو، صحابہ نے پڑھا ہو، ساری دنیا نے پڑھا ہو، قطبوں اور ابدالوں نے پڑھے ہو، جس درود کو پڑھ پڑھ کر لوگ اللہ والے بن گئے ہو، اللہ کے دوست اور قریبی بن گئے ہو، اس درود کو چھوڑ کر آج طرح طرح کے بنا لیے۔ کسی نے اذان سے پہلے بڑھایا، کسی نے اذان کے پیچھے بڑھایا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا۔ خدا کی قسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، جو میرے دین میں نئی بات نکالے فہو مردود، چاہے محبت کے رنگ میں کیوں نہ نکلے، چاہے عشق کے رنگ میں کیوں نہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ باتیں بناتے ہیں لوگ، او جی ثواب ہی ہے نا اگر یوں کر لے، تو میرا خیال ہے گناہگار میں اور آپ چونکہ زیادہ ہیں، آج جمعے کی 4 رکعت پڑھو تاکہ زیادہ ثواب ملے، گناہ معاف ہوں۔ اقتداء شرط ہے، تابعداری شرط ہے، دین مکمل کر دیا اللہ پاک جل شانہ نے۔ آخری لفظ لکھ کے لے جاؤ، غار حرا کی تنہائیوں میں جو قرآن اترنا شروع ہوا تھا، جو پیغام آنا شروع ہوا تھا، وہ میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو غار حرا میں شروع ہوا اور میدان عرفات میں ختم ہو گیا۔ اب دین میں کوئی اور گنجائش نہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، کیا حرج ہے اگر یوں کر لیا جائے؟ پھر حرج کرتے کرتے تو سارا دین ختم ہو جائے گا۔ نہیں جی، لوگوں کے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بھی لوگوں کے حالات کو کیا دیکھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ قبر دیکھو، آخرت دیکھو۔ حدیث پاک میں آتا ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس آدمی نے بدعت کی ہوں گی قیامت میں نہ وہ مجھے پہچان سکے گا نہ میں اس کو پہچان سکوں گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اللہ کہتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نمازیوں کی پہچان ہوگی، یہ اعضائے وضو میں جو چیزیں دھوئی جاتی ہیں نا، یہ قیامت میں سورج کی طرح چمکتے رہیں گے، چمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، فرمایا کئی ایسے کالے چہرے ہوں گے انہیں جو دیکھے گا وہی تھوکے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نہ تیرے باپ کا دین، نہ میرے باپ کا دین، نہ کسی ولی کا دین، نہ کسی پیر فقیر کا دین ہے، اللہ کا، اور اس کی سرپرستی اور وہ پہنچایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آج آپ کی سمجھ میں صرف درود پاک والا ہی مسئلہ آ گیا تو مسئلہ بالکل کامیاب ہے۔ ایک بزرگ ہستی تشریف لائیں گی،
اور وہ فرمائیں گے کیا ہے کہ جی ایک ہو تو دو ہو تو کوئی بات، میرا سارا پلڑا خالی نیکیوں کا، نام اعمال بگڑ گیا میرا. تو یوں آتا حدیث پاک میں انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر ایک کاغذ آپ نکال لیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے، اس کی برکت سے گناہوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور وہ اتنا سے پرزے والا پلڑا زمین پہ لگ جائے گا. اعلان ہوگا چلا جا جنت میں، تیرا نام اعمال وزنی ہو گیا نیکیوں والا. یہ مصیبتوں کا مارا ہوا خوشی خوشی پوچھے گا آپ کون ہیں جی؟ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو تم مجھ پہ خالص درود پڑھتا تھا، اللہ نے مجھے پہنچایا، میں نے اسے سنبھال کے رکھا، آج میں نے وہی درود پاک تیرے نام اعمال میں رکھ دیا. اسی لیے عادت بناؤ، مزاج بناؤ، چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کی، تسبیح تحلیل کی، درود پاک کی، انشاءاللہ نیکیاں پیدا ہوں گی، رغبتیں پیدا ہوں گی. اللہ پاک سینکڑوں حاجات پوری فرمائیں گے درود پاک کی برکت سے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم نے اس وقت کا ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا. یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی. اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی. مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی فرمانے کے بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا. اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو. اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا. اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے. بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں. اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی. اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، 4 ہے، اور ایک عالم آخرت. اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی. پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے. تو کون ہوتا ہے
अपनी रस्में हमसे मनवाने वाला। कितनी बड़ी मालिक के कायनात ने अजमत बयान फरमाई और अता फरमाई हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अभी दुनिया का वजूद नहीं, दुनिया वजूद में नहीं आई, आसमान नहीं, जमीन नहीं, सितारे नहीं, चांद नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, कोई चीज नहीं। अल्लाह पाक ने सारे अंबिया किराम को जमा फरमाया हुआ है। सारे अंबिया किराम को अल्लाह पाक ने जमा करके एक करारदाद रख दी। सारे पैगंबरों से, अपने खास बंदों से, 1,24,000 पैगंबरों से, ज़बीहुल्लाह बीच में है, खलीलुल्लाह बीच में है, कलीमुल्लाह बीच में है, नूह नबीयुल्लाह बीच में है, आदम अलैहिस्सलाम भी है। सबको जमा करके फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाह, अल्लाह पाक ने करारदाद रख दी, मकसूद रख दिया, जमा करने का मकसद रख दिया, गरज रख दी। वइज़ अख़ज़ल्लाह मीसाक़न नबिय्यीन, ओ मेरे रसूलों, ओ मेरे नबियों, ओ मेरे पैगंबरों, और तौरात वाले, इंजील वाले, ज़बूर वाले, सहीफों वालों, और मेरी शरीयत को मानने वालों, मेरी खुदाई को तस्लीम करने वालों, मेरी किबरियाई को मानने वालों, मेरी अजमत को मानने वालों, मेरी तौहीद को मानने वालों, मेरी यकताई को मानने वालों, मेरी खालकियत को मानने वालों, मेरी जब्बारियत और कहारियत को मानने वालों, मेरी रहीमी करीमी को मानने वालों, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल नबिय्यीन। मैं आज तुमसे एक इकरार लिया चाहता हूँ, एक मैंने दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैं तुम सबसे दस्तखत कराना चाहता हूँ, एक महजरनामा तुम्हारे सामने रख दिया, एक दस्तावेज तुम्हारे सामने रख दी, मैंने करारदाद पेश की, तुम इसकी तायीद करो। मतलब ये नहीं, अगर तायीद नहीं करोगे तो ये करारदाद नहीं चलेगी या ये दस्तावेज नहीं चलेगी, ये बात नहीं। अल्लाह पाक का तो सब कुछ चलता है। फरमाया इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। तुम्हारे दस्तखतों की मुझे जरूरत नहीं, तुम्हारी तायीद की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे हाथ उठवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी हाँ में हाँ, मुझे अपनी हाँ में हाँ मिलवाने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं बेपरवाह, मैं बेनियाज, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। मुझे तो कोई जरूरत नहीं, न मैं नबियों का मोहताज, न मैं रसूलों का मोहताज, न मैं पैगंबरों का मोहताज, न मैं किसी का मैं मोहताज नहीं। कुरान करीम में उन लोगों का वाकया अच्छी तरह से जिक्र किया गया। कौन थी एक बड़ी समझदार, अल्लाह पाक ने, और वो मछलियां खाया करते थे, मछलियों का शिकार करके खाते थे। खुदावंद आलम ने उनको आजमाया कि सारे हफ्ते में तो मछली ढूंढती ना मिले। उनको ऐलान कर दिया, खुदा ने हुक्म दिया कि तुम सारे हफ्ता मछलियां पकड़ो, बाकी हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन मछली पकड़ना हराम है। खुदा ने हुक्म दे दिया। अब 8 दिन तो मछलियां ढूंढी ना मिले और हफ्ते वाले दिन सामने कूदती फिरे। कभी बड़ी परेशानी हुई, अब किया क्या जाए। और दिनों में तो मिलती नहीं, बड़ी कम मिलती है, और हफ्ते के दिन यूं सामने फिरे। बस उनके जो आखिरी मुल्ले मुलाने थे ना, जैसे कारखानों में माल बनता है, मुल्ला के दिमाग में दीन बनता है, बैठे बैठे दीन बना लेता है। तो कहने लगा मियां, पकड़ना ही मना है ना? कि हाँ। खाना मना है ना? कि हाँ। दरिया के बराबर में खड्डा बनाओ, उसमें पानी भरो और इन सब को धकेल कर हफ्ते के दिन उस खड्डे में ले जाओ, इतवार को काबू आ जाएगी। पढ़कर देखिए आप कुरान करीम, 9वां सिपारा है, तर्जुमा जिक्र कर रहा हूं, गप नहीं है। सुभान अल्लाह। गप सुनाने वाले तुम्हें और थोड़े हैं, मैं भी गप सुनाऊं। फरमाया बस अलहुमानिल करियतिल्लती कानत आदिरतल बहर
اذ یادون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہیلا بنا لیا، مکر کر لیا، کھیل کھیلا دین کے بارے میں. اچھا جی پکڑیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے. آگے پارٹی بن کے ہاں جی مولوی صاحب دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. اکٹھا کرنا دھکیلنا مچھلیوں کو منع، دکھاؤ کہاں ہے. ارے بھائی اللہ پاک نے منع فرمایا مچھلیوں کا شکار ہفتے کے دن حرام ہے، کھانا حرام ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے، پکڑنا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے، دھکیل کر گلے میں اکٹھا کرنا دکھاؤ کہاں حرام ہے. اب کون دکھاتا؟ جب نیت بد ہوتی ہے تو مسئلہ پہلے بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی اپنے دل سے مسئلہ پوچھے. تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.